بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق کا سبق پڑھیں گے اور اس کو کون سے ان کے لیٹرز کو کن مخارج سے نکالنا ہے وہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے قل۔ قل کا کاف جو ہوگا وہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہوگا؟ یہاں پہ آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پر کہ قل کا کاف کہاں سے نکلے گا؟ نرم تالو اور زبان کی جڑ، جب یہ دونوں آپس میں ملا کر چھوڑیں گے تو قاف نکلے گا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ، اب یہاں پہ اعوذ کا عین جو نکلے گا وہ نیچے ڈائیگرام آپ دیکھ لیں کہ حلق کا جو دوسرا حصہ ہے، آپ کے حلق کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں سے آپ نوالا نکلتے ہیں وہاں سے آپ کا عین نکلے گا، اور زو اعوذ کا زال جو ہوگا وہ آپ کے جو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں کہ یہاں پر جو زبان کی ٹپ ہے آپ کی، وہ جو ہے زبان کی ٹپ اور وہ آپ کے فرنٹ کے اوپر کے دان جو ہوں گے وہاں سے آپ کا زال نکلے گا، اور سا بھی آپ کا وہاں سے ہی نکلے گا۔ اور ایک اور بات نیچے دیکھ لیں، سین اور زال، یہ بھی آپ کے جو زبان کی ٹپ ہوگی اور نیچے کے جو دانت ہوں گے ان کی بیک سائڈ جو جب ملیں گے، زبان کی ٹپ اور نیچے کے بیک سائڈ جو دانتوں کی ہوگی وہ ملے گی تو وہاں سے سین ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے جی، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہاں پہ را کے وقت آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ را کے وقت آپ کی جو زبان کی پوزیشن ہوگی وہ آپ نے اوپر کرنی ہوگی، تو اس سے را پر پڑا جائے گا۔ قرآن میں جب بھی را کے اوپر زبر آئے تو آپ نے زبان کی پوزیشن کو پیچھے سے اوپر کر لینی ہوگی، اس سے را پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر قاف پر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ قلقلہ کرنا ہوگا۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی قاف کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ آپ نے دیکھیں جیسے میں پڑھتی ہوں فلق، اب یہ فلق میں رک گئی ہوں، لیکن فلق یہاں پہ قاف کی آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ قرآن میں جب بھی آپ 5 لیٹرز ہیں، جیسے کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قاف، تواں، با، جیم، دال، اگر آپ قرآن میں کسی بھی آیت پر رک رہے ہیں ان 5 لیٹرز میں سے کسی بھی ایک پر، تو وہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ میرے قاف پر قلقلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھتی ہوں قل اعوذ برب الفلق، فلق مطلب آپ قاف کی آواز واپس پلٹ کر واپس آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری آیت دیکھ لیں، اب نون ساکن، میر کا نون ساکن ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں شین آ رہا ہے۔ شین مطلب کہ نون ساکن کے بعد کوئی حروف ہلکی نہیں ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ اخفا، مطلب آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو چھپانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اخفا، اور حروف ہلکی کون سے ہیں؟ غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی نہیں آ رہا تو آپ نے وہاں پہ اخفا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بھی باقی آسان ہے۔ خا کے وقت جو خلق ہے اس کا جو خا ہے، آپ نے حلق کے جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے آپ نے خا ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سیکنڈ آیت پڑھتی ہوں، من شر ما خلق، من شر ما خلق، قاف پر آپ نے قلقلہ کیا، یہاں پر قاف پر آپ نے قلقلہ کیا، شین پر میر کے نون پر آپ نے اخفا کیا، ٹھیک ہے۔ نون کے یہاں پر آپ نے اخفا کیا اور یہاں پر قاف پر آپ نے قلقلہ کیا۔ اب آتے ہیں دوسری، اب آپ پھر دیکھ لیں کہ نون جو ہے یہاں پر آپ اس کے بعد حروف ہلکی نہیں آ رہا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ اور ایک اور بات کریں گے، دوسرا کام کریں گے، ناک کی آواز مطلب کہ ناک کے جو بانسا ہے نا ادھر سے آپ نے نون کی آواز کو لے کر جانا ہے، مطلب غنہ بھی کریں گے۔ ایک تو نون کی آواز کو چھپائیں گے اور دوسرا ہم غنہ کریں گے۔ اخفا کے وقت آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک نون کی آواز کو چھپانا ہے اور دوسرا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غین جو ہوگا وہ آپ نے حلق کے پہلے حصے سے نکالنا ہوگا، اور قاف جو ہوگا وہ آپ نے نرم تالو اور زبان کی جڑ کو ملا کر چھوڑیں گے تو یہ والا قاف ادا ہو جائے گا، اور با پر آپ نے قلقلہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ پڑھتی ہوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ٹھیک، با پر آپ نے قلقلہ کیا۔ اب تیسری آیت دیکھ لیں، پھر آگے وہی ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں آ رہا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو چھپائیں گے اور دوسرا کام غنہ بھی ساتھ میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ دیکھ لیں کہ نون
کے اوپر شد ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی نون کے اوپر شد آئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک پکچر دکھاتی ہوں ناک کے بانسے سے، اچھا چلیں وہ بھی نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عین جو ہوگا وہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہوگا؟ آپ نے جو حلق کا دوسرا حصہ ہے وہاں سے آپ نے عین نکالنا ہوگا اور دال پر پھر آپ نے قلقلہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتی ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ نون پہ آپ نے اخفا کیا اور غنہ کیا، اور یہاں پر نون شد کے اوپر آپ نے غنہ کیا۔ سا کی آواز کو آپ نے کہاں سے نکالنا ہے؟ آگے کے دو فرنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں اوپر کے، وہاں سے آپ نے سا نکالنا ہوتا ہے، اور یہاں پر عین آپ نے دوسرے حلق کے دوسرے حصے سے نکالنا ہے، اور دال پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں آخری آیت، پھر وہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں آ رہا تو آپ نے اس پہ اخفا کرنا ہے۔ ہا کو آپ نے کہاں سے نکالنا ہے؟ جو حلق کا دوسرا حصہ ہے آپ نے وہاں سے ہا نکالنا ہے۔ سین آپ دیکھ لیں نیچے، یہ ڈائیگرام میں دیکھ لیں کہ سین ادا کرتے وقت آپ کی زبان کی جو فرنٹ سائٹ ہے، جو ٹپ ہے آپ کی زبان کا، وہ آپ کے جو نیچے کے جو دانت ہیں ان کی بیک سائٹ سے لگے، تو وہاں سے آپ کا سین ادا ہوگا۔ اور حسد کا ہا پھر آپ نے حروف حلقی ہے، سیکنڈ حصے سے نکلتا ہے حلق کے، اور دال پر آپ نے قلقلہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں یہ آیت پڑھتی ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک۔ میں اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔